سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ربیع الاول کی بہاریں ہیں، اور ربیع الاول کی بہاروں کے کیا کہنے، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے، خیر و برکات کا مہینہ ہے، انوار و تجلیات کا مہینہ ہے۔ ہم مسلمان ویسے تو روزانہ ہی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، لیکن بطور خاص ربیع الاول کے مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے چرچے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر سو، ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر تواتر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ ہے، قصیدہ محمدیہ، جس کا ہر مصرع لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس قصیدے کا ایک شعر شامل کرتے ہوئے اس کے تحت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شاخ کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے منہ پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لفظ محمد آئے، ہماری زبان، ہمارا دہن اس قابل کہاں۔ اور کچھ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی وہ نام ہے کہ جس کو لے کے نہ جانے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قصیدے کا ہر مصرع لفظ محمد سے شروع کیا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں، محمد باسط المعروف جامعہ، محمد باسط المعروف جامعہ، محمد صاحب الاحسان والکرم۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خصال حمیدہ سے، اچھے اوصاف سے متصف ہیں اور ان کے جامع ہیں۔ محمد باسط المعروف جامعہ، اور اگلے مصرع میں فرماتے ہیں، محمد صاحب الاحسان والکرم، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب احسان و کرم ہیں، یعنی عدل سے بڑھ کر احسان سے کام لیتے ہیں، اور آپ کے اخلاق آپ کے مکرم ہونے پر دلیل ہیں۔ اب پہلے مصرعے کے اندر آپ نے لفظ استعمال کیا باسط المعروف جامعہ، ایک لفظ باسط ہے، ایک لفظ معروف ہے، اور ایک لفظ جامع ہے۔ آئیے پہلے ان تینوں الفاظ کا معنی سنتے ہیں۔ لفظ باسط کا مطلب ہوتا ہے وسعت والا، کثرت والا۔ اہل تصوف کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قبض و بسط، وہاں اس اصطلاح کا ایک الگ ہی معنی ہے، اور یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے اہل فقہ کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، اہل تصوف کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، لغوی طور پر اس کا اور معنی ہوتا ہے۔ تو اہل تصوف کے ہاں قبض و بسط جو استعمال ہوتا ہے وہ خوف اور رجا کا جو ایک پس منظر اور معنی اور مفہوم ہے اس کے ضمن میں استعمال ہوتا ہے، اور خوف کے تقابل میں بسط استعمال ہوتا ہے، اور قبض کے تقابل میں اور رجا کے تقابل میں قبض استعمال ہوتا ہے۔ یعنی قبض خوف سے بڑے مقام کو کہتے ہیں، اور بسط رجا سے بڑے مقام کو کہتے ہیں۔
رسالہ کشریہ میں ان الفاظوں کی تصوفانہ جو تشریحات ہیں اور سالک کے لیے مقام اور مرتبہ اور آگے چلنے کے جو راستے ہیں اور پھر دیگر دقائق ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے واللہ یقبض و یبسط، یبسط صاد سے لکھا ہے لیکن پڑھا سین جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی کی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی قبض و بسط کا معنی استعمال ہوا، لغوی معنی استعمال ہوا۔ قرآن پاک نے لفظ بسط کو ایک اور جگہ استعمال کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں حضرت اشمعیل علیہ السلام، انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے یہ اعلان کیا کہ طالوت اب تمہارا بادشاہ ہوگا۔ بڑے حیران ہوئے، ایک عام سا آدمی جس کے پاس کوئی محلات نہیں ہیں، جس کے پاس کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہیں، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 247 بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے، طویل القامت تھے، لمبی جسامت کے مالک تھے، اس لیے ان کو طالوت کہا گیا۔ وہ ہمارے بادشاہ کیسے بن جائیں گے؟ بنی اسرائیل کہنے لگے ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہود بن یعقوب، ان کے اولاد سے بادشاہت چنی جاتی تھی، کہنے لگے ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ کہاں سے جو ہے وہ بادشاہ بن جائیں گے؟ ان کے پاس تو کوئی کثیر مال بھی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور بادشاہ منتخب کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باسط العلم اور باسط الجسم بنایا ہے۔ علم میں ان کو کثرت بخشی ہے، یہ تم سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور جسمانی قوتوں میں کثرت بخشی ہے، باسط الجسم ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر طالوت کے لیے باسط الجسم اور باسط العلم جیسے معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ آپ نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا کہ لفظ باسط کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لفظ باسط کا معنی ہوتا ہے کثرت والا، لفظ باسط کا معنی ہوتا ہے وسعت والا۔ کسی بھی لفظ کی طرف جب یہ اس کی اضافت ہوتی ہے تو اس معنی کی کثرت مراد ہوتی ہے۔ تو امام بوصیری نے یہاں فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو باسط المعروف ہیں۔ اب معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کو شریعت اور عقل اچھا سمجھتی ہو۔ جیسے کسی محتاج کی مدد کرنا ایک اچھا کام ہے، عبادت کرنا ایک اچھا کام ہے، شکریہ ادا کرنا ایک اچھا کام ہے۔ تو معروف کہتے ہیں اسم لکل فعل یعرف بالشرع والعقل حسنہ، جس کی عمدگی، جس کا اچھا ہونا، جس کا بہتر ہونا، جس کا خوشخو ہونا، خوش خصال ہونا، عقل اور شریعت دونوں کے نزدیک مسلم ہو، اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ بری موت سے بچاتے ہیں۔ فرمایا والآفات، اور آفات سے بچاتے ہیں، والہلاکات، اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو اہل معروف ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ہم اہل المعروف فی الآخرہ، اور یہی کامیاب ہوں گے آخرت میں، اور یہی بطور نیکوکار کے آخرت میں پہچانے جائیں گے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا صنائع المعروف، یعنی جو عمدہ ایکٹیویٹیز ہیں، عمدہ قسم کے کام ہیں، وہ بری موت سے، آفات سے، ہلاکتوں سے بچاتے ہیں۔ تو معروف کا معنی ہے خوش خصال، اچھے کام کرنے والا، عمدہ افعال بجا لانے والا، اور جامع کا مطلب ہے کسی چیز
کو جمع کرنے والا، یعنی یہ جو افعال ہیں یہ حضور علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں اور آپ سے جدا نہیں ہوتے، آپ ان سے متصف ہیں۔ تو فرماتے ہیں محمد باسط المعروف جامعہ، کثرت پائی جاتی ہے معروف کاموں کی آپ کے اندر، آپ جامع ہیں افعال خوش خصال یعنی خصال حمیدہ کے، اسوہ حسنہ کے، مثالی عادات و اطوار ہوں، لاجواب کردار و گفتار ہو، اتنی جامعیت اور اتنی کثرت پائی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال کیا گیا طالوت کے متعلق کہ وہ کثرت علم والے ہیں، جسمانی قوتوں میں کثرت والے ہیں، وہاں تو ان کی دو صفات بیان کی گئیں کہ ان دو چیزوں کے اندر وسعت رکھتے ہیں، لیکن امام بوصیری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو باسط المعروف ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اتنے زاویے ہیں، اتنے اینگلز ہیں، اتنی آپ کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، اتنے اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں جو گنتی سے باہر ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر زاویے میں، ہر کردار کے طور پر جو آپ کی عادات و اطوار ہیں وہ بہت مثالی ہیں۔ آپ بحیثیت باپ آپ کا جو کردار رہا، بحیثیت قائد جو آپ کا کردار رہا، بحیثیت سپہ سالار آپ کا جو کردار رہا، بحیثیت ریاست کے حاکم کے آپ کا جو کردار رہا، بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے آپ کا جو کردار رہا، بحیثیت شوہر آپ کا جو کردار رہا، بحیثیت باپ جو آپ کا کردار رہا، بحیثیت ساتھی اور مصاحب صحابہ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ رہا، بحیثیت نبی جو آپ کا کردار رہا، بحیثیت رسول جو آپ کا کردار رہا، ہر پہلو کے اعتبار سے، ہر زاویے کے اعتبار سے، ہر کردار کے اعتبار سے آپ کے جو واقعات ہیں، آپ کے جو عادات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئیں، آپ کے جو اخلاق بیان ہوئے، وہ حقیقت کے صفحات پر سنہری حروفوں سے لکھے ہوئے ہیں۔ نہ اتنی کثرت کسی میں پائی گئی، نہ پائی جائے گی، نہ اتنی عمدگی کے ساتھ اتنے اچھے اوصاف کسی میں پائے گئے نہ پائے جائیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی عادات و اطوار، ماجرا یہ ہے، یہ موضوع اہم کیوں ہے اتنا؟ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ کسی شخص کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی عادات و اطوار سے ہوتی ہے کہ کس کردار کا حامل ہے، کیا عادات و اطوار ہیں، کیا افعال ہیں، ایکٹیویٹی کیا ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے ہمارے معاشرے کا ایک معمول ہے اور عقل کا ایک تقاضا ہے کہ عادات و اطوار کے ذریعے شخصیت پہچانی جاتی ہے، شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، شخصیت کو پرکھا جاتا ہے۔ کتنی ہی ایسی شخصیتیں ہیں معاشرے کے اندر جو اٹھتی ہیں اچھے کردار کی حامل ہو کر، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کا تو بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، یہ تو سارا ڈھکوسلا تھا، یہ تو سارا فریب تھا، یہ تو ایک چال تھی، ایک تدبیر تھی پھانسنے کی۔ تو تاریخ بہت سارے لوگوں کو مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ پکارتی ہے، شروع کی زندگی کو اچھا کہتی ہے، بعد کی زندگی کو خراب کہتی ہے، کسی کا کیا کردار رہا، کسی کا کیا کردار رہا۔ تاریخ کے صفحات پر لاکھوں کروڑوں شخصیات ایسی ہیں جن کے احوال لکھے ہوئے ہیں، لیکن مختلف شخصیات کے اندر مختلف کمیاں بھی پائی گئیں۔ یعنی جو معصوم ہیں وہ انبیاء معصوم ہیں، غیر انبیاء تو معصوم نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو محفوظ فرمایا ہے، حضرات اولیاء کرام، اجلہ صحابہ کرام محفوظ رکھے گئے بہت ساری چیزوں سے، لیکن ہم دنیاوی طور پر ایک لسٹ نکال لیں لوگوں کی، لیکن جب ان کو کھنگالنا شروع کرتے ہیں طبیعت کے اندر تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے صفحات ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک شخص سے بڑے متاثر تھے، مسولینی اس کا نام تھا، اپنے اشعار کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ شخص ایک قائد انقلاب کے طور پر پیدا ہوا، یعنی سامنے آیا ابھر کر، اور لوگوں نے اس کی واہ واہ کرنا شروع کی۔ اس وقت کا جو میڈیا تھا 1925-30 کا، اس شخص کو نہ جانے کیا بنا کے پیش کیا، لیکن 20-30 سالوں کے بعد
تاریخ نے دیکھا کہ یہی شخص ایک ولن کے طور پر پہچانا گیا، ایک برے کریکٹر کے طور پر پہچانا گیا۔ تو میں ایک غیر مسلم کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل غیر مسلموں کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں، تو شخصیات ہوتی ہیں، ایک پہلو سامنے آتا ہے، لوگ واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا پہلو سامنے آتا ہے، لوگ تھو تھو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ذات بے عیب ہے۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس کے اندر کوئی خامی نہیں پائی جاتی، جس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا، جس کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اتنی اتم، اتنی اعلیٰ، اتنی اکمل فرمائی ہے کہ اس ذات سے جو اخلاق پیدا ہوئے، جو اخلاق مترشح ہوئے، جو اخلاق ظاہر ہوئے، وہ ایسے اعلیٰ و رفع تھے، وہ اتنے عمدہ تھے کہ کبھی کسی کے ہاں ایسے اخلاق پائے نہیں گئے۔ تو عقل حیران ہو جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے کاموں کی کیا مثال دی جائے، ہیں اتنے افعال، اتنی جہتیں، اتنے زاویے، اتنے کردار کے حامل۔ اگر بات ہم عبادت کی کریں، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا شخص وہی ہے جو عبادت میں اچھا ہے۔ تو ایک پورا باب ہے، نہ ختم ہونے والا باب ہے کہ بطور عابد، بطور عبد آپ کی شخصیت کے اندر کیا کیا افعال پائے جاتے تھے۔ اگر بات ہم حسن معاشرت کی کریں تو نہ ختم ہونے والے واقعات ہیں۔ اگر ہم بات ازواج مطہرات کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی کریں تو تنگی وقت کا شکوہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اگر ہم بات بطور حاکم اور بطور قائد رعایا کے ساتھ کیا تعلق رہا، کیا معاملات رہے، اور اس معاشرے کو آپ نے کس طرح تبدیل کیا، اس کی کریں تو خود یہ ایک لامتناہی سنہرا باب ہے۔ اور اگر ہم اس پہلو کا جائزہ لیں کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایک سرسبز باغ ہے اور سرسبز باغ کے اندر کسی نے ایک درخت کا اضافہ کر دیا، تو ہر ایک اس فعل کو کوئی بہت زیادہ حیران کن فعل کے طور پر نہیں لے گا، لیکن جب کوئی باغ لگایا جا رہا تھا، جب جو باغ آج ہمیں سرسبز نظر آتا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب اس کی آبیاری کی جا رہی ہوگی تو کتنے لوگوں نے کام کیا ہوگا، کتنی محنت ہوئی ہوگی، کتنا وقت صرف ہوا ہوگا، کتنے وقت میں جا کے جو ہماری آنکھوں میں دکھتا ہے وہ حسن نظر آیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں نہیں۔ جب دین اسلام کا یہ تناور درخت لگا ہے، اس کا جب بیج پڑا ہے، اس وقت کیا حالات تھے؟ جہالت کا دور دورہ تھا، دشمنیوں کا دور دورہ تھا، ظلم کا دور دورہ تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، انہیں نکاح کے اندر کوئی رضا کا حق نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، غلام اور باندیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کا ظلم کیا جاتا تھا، باہم مسائل، جہالت، ظلم، بربریت اس معاشرے کی پہچان ہوا کرتی تھی، اور کچھ ہی سالوں کے اندر وہی معاشرہ تبدیل ہو کر ایک ایسا معاشرہ بن جائے جو مثالی معاشرہ ہو۔ 1500 سال گزر گئے، اس معاشرے کی مثالیں جو ہے وہ دیے جانے کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ یہ ایک دم جو انقلاب برپا ہوا، کس ہستی کی وجہ سے ہوا، کس طرح یہ انقلاب برپا ہو گیا؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا اس میں عمل دخل حاصل ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات مبارکہ، اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے سکھایا کہ حلم کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، تواضع کیا ہوتی ہے، رحمت کیا ہوتی ہے، شجاعت کسے کہتے ہیں، جود و سخا کسے کہتے ہیں۔ لوگوں نے جانا عفو کس چیز کا نام ہے۔ استغنا اور قناعت کے ایسے نظارے ذات مصطفیٰ سے صادر ہوئے کہ جو عالم نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ جمال عدل کا کیا معاملہ تھا، اللہ اکبر! اس بربریت کے معاشرے کو بدل کے جو جمال عدل کا نور آپ نے بخشا، اس کی اپنی ہی مثال ہے۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کامل ہیں، وہ انسان کامل ہیں کہ کوئی بھی انسان اتنا کامل نہیں ہے۔ اور
جب انسان کامل ہیں تو عقل بھی کامل ہے، فیصلے بھی کامل ہیں، آپ کی رائے بھی کامل ہے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ جو اخلاق کا باب ہے، اخلاق جو اچھے لوگ جس سے متصف رہے ہیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اچھے لوگ رہے ہیں، لیکن اس باب کو آج میں پائے تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں۔ اندازہ لگائیے آپ کے اندر یہ اخلاق، یہ مکارم، یہ خصال حمیدہ، یہ اسوہ حسنہ کیسے انداز کا پایا جاتا ہوگا۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اور الفاظ نہیں مل رہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات و اطوار کے لیے کیا لفظ استعمال کریں۔ کہتے ہیں محمد باسط المعروف، وہ ہستی ہیں کہ جو خوش خصال ہیں، عمدہ کام ہیں، خصال حمیدہ ہیں، کثرت پائی جاتی ہے آپ کے اندر، باسط المعروف ہیں، جامع ہیں ان افعال کے آپ۔ ان الفاظوں کے ذریعے اس پورے پیرائے کو جو ہے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمونے کی کوشش کی ہے، لیکن سموئے کس طرح جا سکتے ہیں؟ یہ اخلاق مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و عادات و اطوار، اعلان نبوت کے وقت آپ کی شخصیت کا کیا عالم تھا؟ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جب وہ عظیم وحی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے تو قلب مصطفیٰ کی جو ہمت ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ اندازہ لگائیے۔ کپ کپی طاری ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ کمبل لاؤ، کمبل۔ کپ کپی طاری تھی، وحی کے وقت ایک عجب ہی عالم ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ یہ حالت دیکھی ہے، پہلی دفعہ یہ کیفیت دیکھی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیتی ہیں، دلاسا دیتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کرتی ہیں؟ کہتی ہیں فقالت خدیجۃ، کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ انکا لتصل الرحمہ، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، اچھا معاملہ کرتی ہے۔ وتحمل الکلہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے جو کمزور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ تکسب المعدومہ، جو ناتواں ہیں، کما نہیں سکتے، آپ تو ان کی خبرگیری فرماتے ہیں۔ وتقری الضیفہ، آپ مہمان کا اکرام فرماتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق کی، اور روز مرہ کی جو مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کی، آپ ان مشکلات میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا کس بات سے دیا کہ آپ تو اتنے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اتنی اچھی خوبیوں کے مالک ہیں، اتنے عمدہ آپ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے غمگین کرے گا؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ تو دیکھیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں یہ افعال کتنے اتم طریقے سے پائے جاتے تھے۔ اگر بات کریں اظہار نبوت سے پہلے کے معاملات کی، پہلے کے زمانے کی، تو ایک مرتبہ اختلاف واقع ہوا تعمیر کعبہ کی اہل مکہ نے۔ اب جناب اختلاف واقع ہوا کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل مسجد الحرام کے دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود اپنے ہاتھوں سے رکھے گا۔ دیکھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں، سارے کے سارے لوگ ایک زباں ہو کر بولے فلما رأوہ، جب حضور کو دیکھا کہنے لگے قالوا جاء الامین، صاحب امانت آ گئے ہیں، تو امین ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے حلم کے واقعات ہوں، بدلہ نہ لینے کے واقعات ہوں، اتنے ہیں کہ کیا بیان ہوں۔ اور ایک اور پہلو آپ کے اچھے عادات و اطوار کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے جو بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت پیدا نہیں کیا ہے، ایسے رحیم ہیں، ایسے لین ہیں، ایسے رقیق القلب ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو
دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اخروی طور پر امت کے تعلق سے کیسے نرم دل ہیں۔ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کی تاخیر کرنے کا حکم دیتا اگر شک نہ گزرتا، ہر وضو ہر نماز پر مسواک کا حکم دیتا اگر شک نہ گزرتا، خود تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا کہ لازم نہ ہو جائے، واجب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ محبوب علیہ السلام اس امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، اس امت کے لیے غمگین رہے۔ ایک موقع پر آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے، ایک ہی آیت کا تکرار کیے جا رہے ہیں، ایک ہی آیت بار بار پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت یہ تھی، اے مولا کریم اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے مالک اگر تو بخش دے گا تو عزیز و حکیم ہے۔ پوری رات گزر گئی، حضور اکرم علیہ السلام اسی آیت کا تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ کس بات کا تکرار کرتے رہے؟ اے رب عز و جل اگر عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، تو نے ان کو بنایا ہے، بندے ہونے کی حیثیت سے یہ رحم کے لائق ہیں، انہیں عذاب نہ دے۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ تو یہ تو آپ کی امت کے تعلق سے جو آپ کے جذبات تھے ان کی ایک جھلک تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبض چلاتے یہ ہیں، شافے نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائیں بناتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کے اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے غلاموں کے تعلق سے لوگوں کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ آپ نے خدام کے تعلق سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ آپ نے کمزور و ناتوانوں کے تعلق سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ آپ کی اعلیٰ خوبیوں کے اندر، اچھی عادات کے اندر، اچھے اطوار کے اندر ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے کمزور لوگوں کو جس طرح کھڑا کیا، جو تصور تھا کالے اور گوروں کا، جو تصور تھا عرب و عجم کا، جو تصور تھا کہ خدام اور غلام تو انسان ہی نہیں ہیں، آپ نے ان کے جو حقوق کی بات کی تو ایک شاعر نے اس تعلق سے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بل لانے والا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو الفاظ بیان کیے تھے، گویا کہ اسی معنی کی ایک تعبیر بیان ہو رہی ہے، اسی معنی کو اشعار میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ فرمایا کہ جو یتیموں کا ساتھ دے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھے، ان کی خبر گیری کرے، میں اور وہ خبر گیری کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اللہ اکبر، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیروں شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں صدیوں سے کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا۔ یہ اسلام کی جو کشتی ہے اتنی طاقتور آپ نے بنا دی کہ رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب جہالت چھٹ گئی، ظلم کے بادل چھٹ گئے، عداوت کے بادل چھٹ گئے، اب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، اب تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، اب تو
عالم ہی نرالا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک جھلک تھی ایک لفظ کی کہ حضور علیہ السلام باسط المعروف ہیں، آپ کے اندر اچھی عادتیں، اچھے اطوار، عمدہ خصال، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کے اقوال، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی ذات کا ہر پہلو اتنا عمدہ، اتنا اعلیٰ، اتنا مثالی ہے کہ بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہوں گے۔ امام بصیری تو 2 لفظ کہہ کے گزر گئے کہ آپ باسط المعروف ہیں، لیکن الفاظ کے اندر جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے، جو معنویت کا سمندر موجے مار رہا ہے، وہ اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ محسوس کر پائے ہوں گے کہ کتنی وسعت ہے ان الفاظوں کے اندر۔ اور اگلا مصرع، یہ تو ایک مصرع تھا، اگلا مصرع یہ ہے محمد صاحب الاحسان والکرم۔ احسان کے ویسے تو بہت سارے معنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کرے، اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ جب مطلق بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ عدل سے جو اگلا مرتبہ ہے بندہ اس سے کام لے، یعنی عدل سے اگلا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی چیز لینی ہے تو پوری کے بجائے کم لے لے، کوئی چیز دینی ہے جتنی دینی ہے اس سے زیادہ دے دے، یہ احسان ہے۔ اسی طریقے سے عمدہ کاموں کو، اچھے خصال کو بھی احسان کہا گیا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں الاحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف، یعنی اچھے افعال کو احسان کہا جاتا ہے۔ امام کفی فرماتے ہیں الاحسان ہوا فعل الانسان ما ينفع غیرہ بحیث یصیر غیر حسنا به۔ بڑے تاریخ میں واقعات ہیں آپ کے احسان کے۔ ایک یہودیوں کے ایک عالم تھے، زید بن ثانہ ان کا نام تھا، انہوں نے امتحان لینے کے لیے کچھ معاملہ کیا، ایک سودا کیا، طویل روایت ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ایک معاملہ کیا، وہ جانچنا چاہتے تھے، تورات میں 2 نشانیاں انہوں نے پڑھی تھیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کا جو حلم ہے وہ آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے اتنا ہی آپ کا حلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ آئے اور سودا کیا تھا، پیمنٹ میں ابھی ٹائم، مطلب پیمنٹ تو نہیں دینی تھی، مال دینا تھا، مال دینے میں، ڈلیوری دینے میں ٹائم تھا، پہلے آ گئے اور آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیا عبد المطلب کی اولاد کا یہی شیوا ہے کہ وقت پر چیز نہیں دیتے؟ اور تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کیسا عجیب آدمی ہے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا، پہلے آ گیا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر حضور اکرم علیہ السلام یہاں تشریف فرمانا ہوتے تو میں تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا۔ نبی اکرم علیہ السلام کمال حلم کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، فرمانے لگے عمر تمہیں چاہیے تھا اس شخص کو حسن تقاضا سکھاتے، اس کی تعلیم دیتے، اور مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا حکم دیتے۔ جاؤ اس کا مال جا کے اسے دے دو اور 20 سال زیادہ بھی دے دینا۔ آپ نے جا کے مال دیا اور 20 سال زیادہ بھی دی۔ وہ شخص حیران کہ تم یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو تش لہجے میں بات کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں زیادہ مال دینا ہے۔ تو کہا کہ مجھے کچھ بھی مال نہیں چاہیے، میں بہت پیسے والا ہوں، میں یہودیوں کا عالم تھا، میں نے 2 نشانیاں توریت میں پڑھی تھیں، آپ کے ساتھ جب برا برتاؤ کیا جائے گا تو آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جائے گا، اور جتنا زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا اتنا ہی آپ کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں سارے نشانیاں تو دیکھ چکا تھا، لیکن ان 2 نشانیوں کا دیکھنا باقی تھا، اور آج میں نے یہ دونوں نشانیاں دیکھ لی ہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو احسان کا نظارہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اسے ڈانٹا جاتا، اسے یہ کہا جاتا تم غلط کر رہے ہو، اور وہ غلط کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ احسان سے کام لیا گیا، جتنا مال تھا اس سے زیادہ اسے مال دیا گیا۔ تو اس لیے تو امام بصیری فرماتے ہیں محمد صاحب الاحسان والکرم۔ اللہ پاک نبی اکرم علیہ السلام کے اخلاق سے ہمیں ایک ذرہ عطا فرما دے، آپ کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اخلاق مصطفیٰ کے نور سے منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت،
مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔